السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اسلامی دنیا کے لیے ایک مقدس عبادت ہے جو مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہ ایک روحانی سفر ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور روحانی صفائی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ جب ایک مسلمان اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے بعد واپس آتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں بے شمار سوالات ہوتے ہیں۔ اب کیا کروں؟ میری زندگی میں کیسی تبدیلیاں آنی چاہیے؟ اس مضمون میں ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ حج کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حج کے بعد سب سے پہلے کام روحانی تجدید کا ہے۔ یہ سفر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کی محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس روحانی تجربے کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں اضافہ کرنا ہماری روحانی حالت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ حج کے دوران ہم نے جو سادگی، مساوات اور بھائی چارہ دیکھا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، معافی مانگنا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ یہ اخلاقی بہتری نہ صرف ہماری شخصیت کو نکھارے گی بلکہ معاشرتی تعلقات کو بھی مضبوط کرے گی۔ حج کے بعد ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی خدمت کریں۔ یہ خدمت مختلف شکلوں میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ غریبوں کی مدد کرنا، تعلیم فراہمی میں حصہ لینا یا صحت کے حوالے سے آگاہی پھیلانا۔ سماجی خدمات کا یہ عمل نہ صرف دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بناتا ہے بلکہ خود کے اندر بھی سکون اور خوشی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ حج کے بعد علم کی طلب اور اس کی اہمیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ علم کا حصول ایک مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں مزید مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ، فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کریں۔ یہ علم ہمیں نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دے گا بلکہ دوسروں کی رہنمائی کرنے کے بھی قابل بنائے گا۔ حج کے بعد خود احتسابی کا عمل بھی ضروری ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس سفر سے کیا سیکھا اور کس طرح اپنی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو پہچانیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ خود احتسابی ہمیں بہتر انسان بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ حج کے بعد ایک اور اہم پہلو مستقل مزاجی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی عادات کو برقرار رکھیں اور انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مستقل مزاجی ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے اور ہمیں کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ حج کے بعد دعا اور استغفار کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ ہمیں اللہ سے اپنی کمزوریوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اس کی رحمت اور ہدایت کی طلب کرنی چاہیے۔ دعا کا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور ہمیں اپنی مشکلات سے نکلنے کی طاقت دیتا ہے۔ حج کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا بھی اہم ہے۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین، بہن بھائیوں، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ محبت و احترام کا برتاؤ کریں۔ حج کے بعد کی زندگی ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ یہ سفر صرف مکہ مکرمہ تک محدود نہیں بلکہ یہ ہمارے دلوں میں ایک نئی روشنی اور سوچ کا آغاز کرتا ہے۔ اس روحانی تجربے سے حاصل کردہ اسباق کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ یاد رکھیں، حج کے بعد کا سفر صرف ایک فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ ہمیں اس سفر کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر صاحب استطاعت مسلمان کو بروقت حج کرنے کی توفیق، ہمت، اخلاص اور آسانی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات کو دین کے مطابق ترتیب دینے کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔